ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے اس اجلاس کے صدر محترم حضرت علامہ سید محمد خالد اشرف صاحب اشرفی جیلانی اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ سید محمد نظام اشرف صاحب اشرفی جیلانی تشریف لا چکے ہیں، اور اب بہت جلد وہ ساعت آ چکی ہے کہ جسے ہم ختم بخاری کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس میں بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیا جائے گا، اور اس کے لیے رئیس الاساتذہ سنی دارالعلوم محمدیہ کے صدر المدرسین اور ماہر علوم و فنون حضرت علامہ ظہیر احمد خان صاحب ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں، اور انشاءاللہ وہ سبھی فارغ ہونے والے طلباء کو بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیں گے۔ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ بس 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 ہو گیا۔ وعلیکم السلام بھیا۔ یہ بچے جتنے ہیں نا یہاں سے وہاں تک، اچھا اچھا، آپ لوگ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ۔ اور پڑھیے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ۔ ایک بار اور پڑھیے اللہم صلی وسلم علی سیدنا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ۔ دیکھو بچے، ہم پڑھ رہے ہیں حدیث خود، آپ اس وقت صرف سماعت کریں، سمجھے؟ اس لیے کہ سب کے سامنے کتاب نہیں ہے نا، صرف سماعت کریں قاعدے سے۔ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمار ابن قعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ کتاب ابھی اس کو ہم ابھی تھوڑا بعد میں کھولیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کریمہ کی طرف جا رہے ہیں جہاں فرمائے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ الرسول تمہیں جو دے لے لو اور جس سے روکیں رک جاؤ۔ یہ پوری امت کو حکم ہے۔ اللہ نے دلایا بھی تو اپنے حبیب سے، کہا جا رہا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو۔ تو دلایا دیتا خدا ہے، لیکن دلایا اپنے حبیب، اور جس سے روکیں رک جاؤ۔ تو حضور موتی بھی ہیں اور مانے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں اور منع بھی کرتے ہیں۔
یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب اس اللہ کی کتاب کے بارے میں انتہائی اختصار میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ کتاب کہاں اتری؟ یہ کتاب کہاں اتری؟ تو تمام جہاں بول اٹھے گا کہ قلب پاک مصطفی پر اتری۔ تمام کتابیں لکھی ہوئی آئیں اور یہ آخری کتاب جو ہے پڑھی ہوئی آئی، اسی لیے سب سے زیادہ یہ پڑھی جاتی ہے، پڑھی ہوئی آئی۔ جتنا اس کتاب کو دنیا میں پڑھا جاتا ہے کسی کتاب کو نہیں پڑھا جاتا، پڑھی ہوئی آئی ہے نا۔ تو جب اتری تو کہاں اتری؟ قلب پاک مصطفی، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اس کتاب کو لے کے جبریل امین اترے۔ کہاں اترے؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قلب پاک پر۔ قلب پاک پر لوح محفوظ سے آئی تو دوسرے لوح محفوظ پر آ گئی۔ حضور کا سینہ پاک لوح محفوظ، وہاں سے چلی تھی کتاب لوح محفوظ سے، یہاں حضور کا سینہ پاک لوح محفوظ، اور آپ کے سینہ پاک کے مقابلے میں لوح محفوظ ایک حصہ ہے۔ یہ آپ تعجب نہیں سن۔ وَمِنْ عُلُومِكَ اللَّوْحُ علم اللوح والقلم، لوح محفوظ ایک حصہ ہے۔ تو لوح محفوظ سے آئی حضور کے قلب پاک پر تاکہ آپ ڈرانے والے ہو جائیں۔ بلسان عربی مبین، کھلی ہوئی عربی زبان میں، کھلی ہوئی صاف ستھری عربی زبان میں یہ کتاب اتری۔ تو جب یہ کتاب دل پر اتری تو صحابہ نے اس کو دل ہی پر لیا۔ یہ لکھا نہیں صحابہ نے، بس الگ الگ لکھتے تھے، لیکن زیادہ تر صحابہ نے اس کو دل ہی پر لیا۔ کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے جو لکھتے تھے اللہ کی کتاب کو، بہت کم پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن زیادہ تر صحابہ تھے، سب نے دل پر لیا۔ اسی کو کہتے ہیں علم سینہ۔ یہ کتاب دل سے دل تک پہنچی، ہارٹ ٹو ہارٹ، دل سے دل تک۔ اس پر دل کو دل پر لیا گیا، اور یہ کتاب دل میں رہنا چاہتی ہے، کباٹ میں نہیں۔ جسے کتاب اللہ کہتے ہیں وہ دل پہ رہنا چاہتی ہے۔ تو صحابہ نے اس کو دل پر لیا۔ الگ الگ کچھ لوگ لکھتے تھے، اور اس زمانے میں حدیث لکھنا منع تھا کہ آپ حدیث ابھی نہ لکھو، کہیں قرآن سے اختلاط نہ ہو جائے، روک دیا گیا۔ بعد میں حضور نے اجازت دی جب اختلاط کا خطرہ نہیں رہا، لیکن اس وقت بھی بہت کم لکھنے والے تھے۔ تو اس کو سینے پر لیا صحابہ نے، اور یہ علم سینہ آگے بڑھتا رہا۔ جب صدیق اکبر کا زمانہ آیا تب آپ نے قرآن جمع کرنا شروع کیا، اور ایک طویل داستان ہے، ہمارے طلبہ اس کو جانتے ہیں۔ اس کو جمع کیا،
اور پھر یہ کتاب کی شکل میں آئی، یعنی جسے کتاب اللہ کہتے ہیں۔ رہ گیا حدیث کا معاملہ، تو حدیث کو لوگ سن کر کے یاد کرتے تھے، صرف سینے میں تھا ان کے علم، سفینے میں نہیں آیا تھا۔ تابعین کے آخری دور میں، بالکل آخری دور میں یہ حدیث لکھنے کا مزاج پیدا ہوا، تابعین کے آخری دور۔ اور یہ کتاب بخاری شریف جو ہے یہ 250 برس کے بعد آئی، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد منصر جو آئی، بس پہلے لکھنے کا مزاج نہیں تھا۔ لیکن جب حدیث لکھی جانے لگی تو امام مالک جو عالم مدینہ تھے، کیا کہنا صاحب، انہوں نے بھی لکھا اور لوگوں نے لکھا، حدیث لکھی جاتی رہی، لیکن صحیح حدیث کو غیر صحیح سے الگ کرنے کا مزاج نہیں تھا، جو کچھ سنتے تھے سب لکھ لیتے تھے۔ یہ شرف صرف امام بخاری کو حاصل ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں صرف صحیح کو نقل کیا، یہ ان کو چاہیے، اسی لیے الصحیح البخاری۔ اور لوگ یہاں تک کہنے پر مجبور ہوئے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، پردہ دنیا میں صحیح ترین کتاب اللہ کی کتاب کے بعد الصحیح البخاری۔ تو جیسے کوئی مصیبت آتی ہے آیتوں کا ختم ہوتا ہے، اسی طریقے سے بخاری کا بھی ختم ہوتا ہے مصائب کے نزول پر۔ یہ صحیح ترین کتاب ہے، اس کو سب نے صحیح کہا ہے، تشیع کو چھوڑ کر کے۔ اہل تشیع جو ہیں ان کا معاملہ کچھ اور ہے، جنہوں نے حب اہل بیت کی چادر اوڑھ لی ہے، حالانکہ وہ جانتے بھی نہیں کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ ایک ڈھونگ انہوں نے رچایا ہے۔ جانتے ہو کیوں نہیں مانتے بخاری کو؟ بخاری کو وہ نہیں مانتے اس لیے کہ امام بخاری سے پوچھا گیا تھا کہ شیعہ کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو جانتے یہ امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کسی یہودی کے پیچھے نماز پڑھ لینا یا کسی عیسائی کے پیچھے نماز پڑھ لینا یا پھر کسی شیعہ کے پیچھے نماز برابر ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ غوث پاک پر ہم جان چھڑکتے ہیں اور ان کی راہ میں پلکیں بچھاتے رہتے ہیں ہر وقت۔ یہ ان کو سید تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اہل تشیع۔ آپ کس دھوکے میں ہیں؟ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں اپنے دین کا، اس لیے کہ بازار لینا دینا، روپیہ ڈالر سلنگ پاؤنڈ سب اسی میں الجھے ہوئے ہیں، دین تو سیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ صرف درسگاہ تک رہ گیا، وہ بھی جو وہاں چیدہ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، باقی کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے بات حب اہل بیت کی کرتے ہیں، مولا علی کو شہید کرنے والا کون ہے؟ شیعہ۔ سیدنا امام حسن کو زخم لگانے والا آل المسلمین کہنے والا کون؟ شیعہ۔ زہر دینے والا
کون ہے ذرا غور کر لینا، یہ شیعہ۔ سب وہی ہیں، آپ دیکھ لینا، کوئی بچا نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہیں، بلکہ اپنی اذانوں میں بھی آج کل کہتے ہیں سب۔ یہ عقیدہ اہل سنت کے بالکل خلاف ہے۔ علی بے شک خلیفہ ہیں، بے شک ان کے درجے بہت اونچے ہیں، ان کا مقام بہت اونچا، کوئی پرواز کرنے والا برسوں پرواز کر نہیں پہنچے گا، لیکن یہ ترتیب سنیوں کے ہاں نہیں ہے۔ جسے سنی کہتے ہیں اس کے ہاں ترتیب وہی ہے خلافت کی کہ تفضیل الشیخین، یہ سنی کی تعریف امام اعظم کے نزدیک ہے، تفضیل الشیخین وحب الختنین والمسح علی الخفین، شیخین کو سب سے افضل بتانا، دونوں دامادوں سے محبت کرنا، عثمان سے بھی علی سے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور موزے پہ مسح کرنا، یہ امام اعظم ہمارا امام کہہ رہا ہے۔ تو یہ سنی کی پہچان تھی۔ اب چونکہ جانتے ہی نہیں کچھ بیچارے، لہذا وہ کیا کریں گے، دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ جب اپنا دین نہیں سیکھیں گے تو دھوکہ کھائیں گے ہی۔ اس میں خرابی کیا ہے جو کہہ رہے ہیں افضلیت؟ صرف حدیثوں کا انکار نہیں لازم آ رہا، قرآن کا بھی انکار لازم آ رہا، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ یہ ظالم تھے، صحابہ کو کہتے ہیں یہ ظالم تھے، جابر تھے، زبردستی حکومت پر قابض ہو گئے، تو قرآن بھی تو ظالموں نے جمع کیا تمہارے کہے کے مطابق۔ تو ظالم آدمی قرآن جمع کرے گا، کیا جمع کرے گا؟ جابر آدمی قرآن جمع کرے گا تو کیا ہے؟ اسی لیے قرآن کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اصل قرآن تو امام غائب لیے بیٹھے، نکلیں گے جب نکلیں گے، ان کی کتابوں میں ہے۔ سنیت کو کیا کیا دھوکے دے رہی ہے۔ کہیں ظالم کا جمع کیا ہوا قرآن قرآن ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں ہوتا۔ تو تھوڑا ہوش کے ناخن لے لو، آپ جا کہاں رہے ہو؟ چلو یہ تھوڑا سا تو عرض کر دیا میں نے کہ حضور جو دیتے ہیں اور جس سے روکتے ہیں تو رک جاؤ۔ امام بخاری کا جہاں تک معاملہ ہے، 6 لاکھ حدیثوں میں سے کچھ حدیثیں آپ نے اس اپنی کتاب میں جمع کی ہیں۔ جو چھوڑ دیا وہ بہت ہے، جو لیا وہ بہت کم ہے۔ اس لیے یہ نہ کہا جائے کہ صحیح وہ ہے جو صرف بخاری میں ہے، نو، یہ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ امام بخاری ہی سے پوچھ لو، وہ کہتے ہیں جو صحیح ہم نے چھوڑ دیا وہ زیادہ ہے، جو نقل کیا کم ہے۔ تھوڑا سیکھو علم اس کو، تو صحیح ہے ہی نہیں، لیکن یہ جو لائے ہیں وہ صحیح ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہمارے سامنے یہ کتاب کھلی ہوئی ہے امام بخاری کی۔ میں جانتا ہوں کہ خود امام بخاری سے کیوں متاثر ہوا بہت زیادہ، وہ بھی بتا دوں۔ اور آئیڈیل میں انہی کو مانتا ہوں، ایسے ہی لوگوں کو۔ امام بخاری جب علم سے فارغ ہو کر گئے، بخارا پہنچے، بخارا میں پیدا ہوئے اس لیے بخاری ہے، سمجھا؟ تو 3 میل تک تمام شہر کے لوگ امڑ آئے اور زبردست استقبال کیا، اور ضرور
جواہر سب ان کے اوپر نثار کیے گئے، اور ایک مدت تک آپ علم حدیث ان کو دیتے رہے، لیکن حاسدین سے دیکھا نہیں گیا۔ یہ علمی جاہ و جلال امام بخاری کا حاسدین سے نہیں دیکھا گیا۔ تو بادشاہ سے کہا، بادشاہ تو وہاں تھا نہیں بخارا میں، گورنر تھا، اس سے کہا کہ بخاری سے کہیے کہ دربار میں آ کے بخاری شریف پڑھیں، اور یہاں جو ہے لوگوں کو عوامی درس دیں۔ امام بخاری نے کہا نہیں، وہاں نہیں آ سکیں گے، ہم دربار میں آ کے دیں، دربار کو آنا تو یہاں آ جائے، علم نہیں آئے گا۔ ایک دوسری روایت میں آ رہا ہے کہ امام بخاری سے کہا کہ آپ آ کے ہمارے بچوں کو ہمارے گھر میں تعلیم دیں، سب سے الگ تھلگ۔ امام بخاری نے کہا نہیں، پیاسا کنویں کے پاس جاتا، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، تمہارے بچوں کو ہمارے پاس آنا ہوگا، یہ حاکم سے کہا۔ اس پر وہ چڑھ گیا کہ آپ کوئی بات میری ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو میں آپ کو شہر بدر کر دوں گا۔ تو حاکم نے شہر بدر کر بھی دیا۔ یہ اللہ والوں کا حال ہے بابا، یہ امام بخاری شہر بدر بھی کر دیا۔ ابھی پوری طرح سے یہ شہر سے باہر بھی نہیں ہوئے تھے، ان کی دعائے ضرر کا اثر اس پر ہو گیا، جسے بددعا آپ کہتے ہیں، حاکم کو بددعا دے دی۔ وہ خلیفہ وقت کے اطاعت میں آیا اور اس نے اس کو گورنر کو معزول کیا اور گدھے بھی بٹھایا اور جیل میں ڈال دیا جا کر، اور وہی جیل میں مارا بھی ہے، اور ایسے ہی ظالموں کی سزا۔ پھر وہاں سے نکل کر کے یہ سمرقند کی طرف بڑھے، بخارا سے نکل کر کے امام بخاری۔ سمرقند والوں نے کہا یہاں آ جائیے، ابھی مقام خرطنک تک پہنچے تھے کہ خبر آ گئی کہ وہاں بھی اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بخارا والوں نے نہیں پسند کیا تو ہمارے یہاں آئیں گے تو ہمارے یہاں بھی اختلاف ہو جائے گا، تو آپ اسی مقام خرطنک پر رک گئے۔ جب ادھر بھی اختلاف بخارا میں بھی دیکھا، سمرقند میں بھی دیکھا، تو امام بخاری نے ہاتھ ہی اٹھا دیا کہ مولا تیری زمین بڑی وسعت رکھتی ہے، لیکن اب یہ میرے اوپر تنگ ہو گئی۔ ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی، یہ زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود ہم پر تنگ ہو رہی، خداوندہ اپنی طرف اٹھا لے مجھے، فاقبضنی لے۔ 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ آپ بیمار ہوئے، علیل ہوئے، اور وہیں مقام خرطنک پر یہ عید کے دن 1 شوال کو ہوا، شنبہ کی رات تھی، 1 شوال ہے، 256 ہجری ہے، شوال ہی میں آپ پیدا ہوئے اور شوال ہی میں وفات بھی پائی۔ 13 شوال جمعہ کے دن بعد نماز عصر آپ کی ولادت ہوئی تھی، اور 1 شوال 256 ہجری کو حضرت امام بخاری۔ کچھ لوگوں نے اسی دن خواب میں دیکھا حضور کو کہ ایک جگہ حضور کھڑے ہوئے ہیں۔ عرض کیا حضور آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ کسی کا انتظار۔ فرمایا ہاں میں محمد ابن اسماعیل بخاری کا انتظار کر رہا ہوں، یہ پتہ لگایا گیا تو اس دن انتقال ہوا۔ جب انہیں قبر میں رکھا گیا پوری قبر مہک اٹھی، اور وہ مہک اتنا زیادہ تھی، صرف قبر نہیں مٹی مہک رہی تھی۔ لوگ مٹی اٹھا اٹھا کے لے گئے، قبر کو گڑھا بنا ڈالا، لوگ مٹی ڈال ڈال کے تھک گئے، تو پھر وہاں ایک ایسی وزنی چیز رکھ دی کہ تعویذ تو بچا رہے۔ یہ امام بخاری، انہوں نے علم سے دنیا کو علم رسول سے مہکا دیا،
حضور کی برکت سے یہ خود محق تھے. یہ امام بخاری، ان کی تاریخ تو بہت لمبی ہے، کہوں تو پوری رات گزرے، پھر کیا کروں. مجھے ایک ذرا سا نمونہ خروارے کے طور پر تھوڑا سا عرض کرنا تھا، اس لیے عرض کر تھوڑا دیکھو. ہم نے ان کے اس طریقہ کار سے سبق لیا، آپ کو بھی سبق دے رہے ہیں تاریخ جتنے ہمارے طلبہ فارغ ہو رہے، کہ علم کو حکمرانوں کی چوکھٹ کا سجدہ ریز نہ بنانا. امام بخاری کہتے ہیں علم کی عزت کرو تب تمہاری عزت ہوگی. ابھی دکان کھلی نہیں، فاتحہ پڑھا جا رہا ہے، کیا فائدہ ہے. ہم نے دیکھا ہے دکان کھلی نہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں. لا حول ولا قوت. کیا علم کو آپ نے کیا سمجھا؟ پہلے تم اس علم کی عزت کرو پھر تمہاری عزت. الحمدللہ. تو ان کا یہ نظریہ مجھے بہت اچھا. اعلیٰ حضرت کو بھی دیکھا جب میں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاصلے پر، کہ جب نواب نان پارا نے کہا ذرا ایک قصیدہ لکھ دیجئے میری شان میں بھی، تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. آئے ہائے، پڑے اس بلا میں میری، میں گدا ہوں میں اپنے حضور کا گدا ہوں، فقیر ہوں، حضور کے در کا گدا ہوں، فقیر ہوں. میرا دین نہ پارے نہ نہیں. تو یہ صرف پڑھنے کے لیے، واہ واہ کرنے کے لیے نہیں، اس پر آپ عمل کرو، عمل پہ اترو. یہ عمل سے ہوگا، واہ واہ کرنے سے نہیں، اور قاہ کرنے سے نہیں، لفاظی کرنے سے نہیں، تک بندی کرنے سے نہیں، تلیس و ہوش ربا پیش کرنے سے نہیں، جادو منتر چھوڑنے کے نہیں، الفاظ کے پل باندھنے سے نہیں ہوگا. یہ عمل کرنے سے ہوگا. تھوڑا سا عمل کرو، لفاظی چھوڑو. ہم نے اپنے حضرت سے یہی سیکھا تھا، اشرف العلماء جسے کہتے ہیں، یہی ہم کو سکھاتے تھے. الحمدللہ. اور یہ انہی کے برکت ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں سر، اور عوام بھی سن رہی ہے تھوڑا سا. تو امام بخاری کو بھی اسی طرح سے پایا، اعلیٰ حضرت بھی یہی کہتے ہیں. ہم علامہ تفتازانی کو دیکھتے ہیں، ان کو بھی ایسے پایا. جس کو دیکھو، علامہ تفتازانی کی بات بتاؤں آپ کو، تھوڑا سا بتا دوں آپ کو، کہاں سنائیں گے نا، پتہ ہی نہیں کسی کو کیا سنائیں گے، الا ماشاءاللہ، پتہ ہی نہیں کیا ہوا. علامہ تفتازانی کے بہت سارے گھوڑے تھے، چھوڑ رکھے تھے انہوں نے، اور تیمور لنگ کا حکم تھا کہ شاہی گھوڑے جہاں تھک جائیں اس کو چھوڑ دو، دوسرے گھوڑے ملے اس پر سوار ہو جاؤ. تو سپاہی جب آئے دیکھا بہت اچھے اچھے گھوڑے ہیں، علامہ تفتازانی اپنی گھوڑے چھوڑ دیے اور اس وقت بیٹھنے لگے. چرواہوں نے کہا بھئی یہ تو علامہ تفتازانی کی گھوڑے. کہا لیکن ہم کو تو حکومت کا آرڈر ہے کہ جہاں تمہارے گھوڑے تھک جائیں تم اپنے چھوڑ دو اور دوسرے گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ. کہا اچھا رکو، آپ ذرا رک جاؤ، میں حضرت سے پوچھ لوں کیا کہتے ہیں. علامہ تفتازانی پوچھا میں کیا کروں ان حکمرانوں کے لیے، یہ تو زبردستی گھوڑے پہ بیٹھ. اب مارو نہ لائے کو، ہم دیکھ لیں گے بادشاہ کے پاس. دیکھا آپ نے، یہ علماء ہی ہیں جنہوں نے حکمرانوں کا رخ موڑا ہے. آج جھولا لے لے کے خسامت کر رہے ہیں ان کی، کیا دیکھیں گے ہم اچھا دن. جھولا پرساد نے ہماری زندگی ستیہ ناس کر ڈالی ہے. جھولا لے لے گوج بڑے وہاں، کام دیکھ لیں گے حکم. انہوں نے بھگا دیا، کہا چلے جاؤ. بلایا ہو تیمور لنگ نے، اپنے برابر بٹھایا علامہ تفتازانی، اور بھی کچھ بات کرتا. اس کے سامنے بیٹھ گئے تو چونکہ اس کے پاؤں میں لنگ تھا تیمور لنگ کے، تو پاؤں پھیلا کے اسے بیٹھا ہو، وہ سمیٹ نہیں سکتا تھا، لنگ تھا اس کے پاؤں میں، پاؤں سمیٹ نہیں سکتا تھا. علامہ تفتازانی نے دیکھا یہ نالائق ایک پاؤں آگے ہماری طرف بڑھا کے بیٹھا ہے، تو انہوں نے دونوں پاؤں اس کے آگے پھیلا دیا. سن رہے ہو؟
قربان جائیں ان علماء کے بابا، ہمارے آئیڈیل یہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ۔ اللہ ان کی گرد ہمیں نصیب کرے تاکہ ہماری نجات ہو جائے، اور ہم ان لفظوں کے گھروندے سے نکل جائیں۔ ہم وہ نہیں چاہتے کہ لوگ کہیں جو علماء کے یہاں جو ہے فقط مستی گفتار ہے، مستی کردار۔ ہم ایسا نہیں چاہتے بابا، مستی کردار پاؤ، دونوں پاؤں پھیلا دیے۔ ارے وہ تو پہلے سے غصے میں بھرا ہوا تھا، جلا بھونا تو پہلے ہی بیٹھا تھا، کہنے لگا یہ چیز یہ کیا ہے؟ بس سلامت کہا تورا چیز، اب تو کیا ہوا؟ کہا مرا لنگست، کہا مرا ننگست، کہا مجھے تو لنگڑا پن ہے، کہا مجھے شرم آتی کہ میں لنگڑے کے سامنے پاؤں سمیٹ کے بیٹھوں، کہا خدا کے واسطے میں پاپی جانتا ہوں، عزت کے ساتھ رخصت کرتا۔ اے بابا عزت کے ساتھ جیو بابا، اس علم کی ناقدری نہ کرو، بہت کچھ ہو چکا ہے، بہت، چھوڑ دو یہ سب دھندے، چھوڑ دو، نکل جاؤ۔ چلو اب کہہ دے، نہیں تو پھر رات گزر جائے۔ میں نے 2-3 نمونے سے ذرا سا رکھ دیا آپ کے سامنے، اب میں پڑھا دوں۔ ہم سے حدیث بیان کیا احمد ابن اشقاق نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا محمد ابن فضیل نے، وہ عمارہ ابن قعقاع سے، وہ ابی زرع سے، یہ بہت بڑے لوگ ہیں۔ وہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان، 2 کلمے، حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کے نزدیک بہت پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر ادائیگی کے موقع پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پر وہ بہت بھاری ہیں، ثقیلتان فی المیزان۔ وہ 2 کلمے کون ہیں؟ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ کہنے کو کلمہ کہا گیا، یہ کلمہ اصطلاحی نہیں ہے، کلمہ لغوی ہے۔ جیسے اول کلمہ، دوسرا کلمہ، وہ سب کلام ہے، یہ کلمہ لغوی ہے۔ آئی بات سمجھے؟ کلمہ اصطلاحی نہیں ہے۔ یہ اتنے پیارے ہیں دونوں کلمے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کہ جو یہ پڑھتا ہے برابر وہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ آئی بس، اتنے پیارے ہیں کلمے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ زبان پر ادائیگی کے موقع پر ہلکے ہیں، تو ایک بہت بڑا درس دے دیا حضور نے اس میں، کہ بعض چیزیں کرنے میں ہلکی ہیں لیکن میزان عمل پر بہت بھاری ہیں۔ کسی عمل کو ہلکا نہ سمجھنا، بھلے مستحب کیوں نہ ہو۔ کسی نیکی کو ہلکا مت سمجھنا، کسی نیکی کو بھلے مستحب کیوں نہ ہو۔ کبھی کبھی بہت ہلکی لگتی ہے تمہیں وہ چیز، لیکن ثقیلتان فی المیزان، جب میزان عمل میں تولی جائے گی تو وہی بھاری ہو جائے گی۔ اور کبھی کبھی کوئی ہم کو عمل بہت بھاری دکھائی دے رہا، وہاں ایک دم ہلکا ہو جائے، اللہ بچا لے اس سے سب کو۔ کسی گناہ کو ہلکا مت سمجھنا، کسی نیکی کو کم تر نہ سمجھنا، کیا معلوم کہ وہی نیکی نجات کا سبب بنے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم تمہیں ہلکا لگ رہا ہو سکتا ہے اسی پر نجات ہو جائے۔ بس جانے دیجئے، نہیں تو میں آپ کا سارا وقت لے لوں گا، تو یہ بیچارے جو مقدر کھار کھائے بیٹھے ہیں میرے اوپر، میں کیا کہیں گے کہ یہ آدمی عجیب آ گیا ہے، اسی لیے آتا نہیں۔ آج میں خود بھی ذرا سا وہ تھا کہ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا کہہ دیا جائے۔ سنیت کو بہت ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ کدھر جا رہی ہے۔
اور سنیت کو بڑے اماموں سے سیکھو، بڑے علماء سے سیکھو، بڑے مفتیوں سے سیکھو، بڑے لوگوں سے سیکھو۔ یہی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آئے ہائے ہائے، جب امام مسلم ان کے پاس آتے تھے، امام مسلم جنہوں نے الصحیح المسلم لکھا ہے، تو کہتے تھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کا پاؤں چوموں۔ یہ امام مسلم کی بات کرتا ہوں۔ اے عمدہ گفتگو کرنے والے، اے استاذ الاساتذہ، اے امیر المومنین فی الحدیث، آپ اجازت دیجئے کہ میں آپ کا پاؤں چوموں۔ امام مسلم پاؤں چوم کر کے علم حاصل کرے، آپ کھوپڑی پہ بیٹھ کے ہمارا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلو دعا کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، فإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتون۔ اللہم انا نسألک حبک، اللہم انا نسألک حبک وحب حبیبک ونبیک وصفیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وحب من يحبک وحب عملی يقربنا إلی حبک۔ اللہم اغفر لی خطیتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت عالم بہ منی۔ اللہم اغفر لی جدی وحزلی وخطائی وعمدی وکل ذالک من عندی۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت عالم بہ منی۔ انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا حلالا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وعلما نافعا وعملا صالحا مقبولا وتجارتا لن تبورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفرة واليهود والنصارى والمشركين والمنافقين والمرتدين والمرجفين۔ اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وقرب بلادهم ورد كيدهم إلى نحورهم واجعلهم من المغفورين۔ اللهم ارحم أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمة عامة۔ اللهم اغفر أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرة عامة وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك۔ اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين۔ إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما۔ رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمني ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم ارنا الاشیاء کما ہی وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین مبارک ہو.